عام طور پہ ابھی بھی کئی زبانوں پہ جو سنا ہوگا کہ بھئی یہ دو عیدیں ہیں، تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ عیدیں تو دو ہی ہوتی ہیں، عید الاضحیٰ، عید الفطر، تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ ایسے لوگ احادیث سے جاہل ہوتے ہیں، ورنہ 20 حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ عید الفطر، عید الاضحیٰ کے علاوہ بھی سرکار نے کئی دنوں کو عید قرار دیا، صحیح حدیثوں میں موجود ہے۔ عاشورہ کے دن کو عید قرار دیا، عرفہ کے دن کو عید قرار دیا، بلکہ جمعے کے دن کو حضور نے عید قرار دی کہ جمعہ مومنین کی عید ہے، اس کو عید قرار دیا۔ تو یہ کہنا کہ دو عیدیں ہیں یہ غلط ہے، اسلام میں صرف دو ہی عیدیں ہیں یہ غلط ہے۔ حدیثیں کہہ رہی ہیں عاشورہ کا دن عید کا دن، عرفہ کا دن عید کا دن، جمعے کا دن عید کا دن، حدیث کہہ رہی ہے۔ بلکہ اگر قرآن کو غور سے پڑھے تو ہر نعمت ملنے کا دن عید کا دن ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا عرض کرتے ہیں؟ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما۔ آسمان سے دسترخوان پہ نعمت ہوگی، کھانے کی چیزیں، آسمان سے دسترخوان نازل فرما۔ اس سے کیا ہوگا؟ تکون لنا عیدا لاولینا وآخرینا، تاکہ ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے عید ہو جائے۔ قرآن دیکھو، وہ تو ہر نعمت ملنے کے دن کو عید فرما رہا ہے۔ جب نعمت ملنے کا دن عید ہے، کھانے کی چیزیں ملنے کا دن عید ہے، تو جس کے صدقے ساری نعمتیں ملی وہ تشریف لایا تو یقیناً نہ صرف عید ہے بلکہ عیدوں کی بھی عید ہے، عیدوں کی بھی عید ہے۔ کیونکہ اس ربیع النور کے مہینے میں تو وہ تشریف لائے ہیں جو جان رحمت ہے، جو نعمتوں کی کان ہے، جن کے صدقے ساری نعمتیں ملی۔ حضور خود فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، رب دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، رب دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اس کے تحت علماء فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت تجلی الیقین کے اندر کئی جزیات لکھے اور نتیجہ نکالتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ جس کو جو نعمت ملی، جتنی ملی، جب ملی، حضور کے صدقے ملی بلکہ حضور کے ہاتھوں سے ملی، حضور کے صدقے ملی بلکہ حضور کے ہاتھوں سے ملی۔ اس لیے تو اعلیٰ فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت پہلے شعر میں بھی حدیث کا ترجمہ کر رہے ہیں، تشریح کر رہے ہیں، دوسرے شعر میں مسلم شریف کی حدیث بیان کر رہے ہیں کہ حضور فرماتے قیامت کے دن تمام مخلوق میری نیاز مند ہوگی، حتیٰ کہ ابراہیم خلیل اللہ بھی میرے نیاز مند ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت اس حدیث کا ترجمہ کر رہے ہیں، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ جب حضور فرما رہے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ بھی میرے محتاج ہوں، وہ بھی میرے نیاز مند ہوں، وہ بھی میرے نیاز مند ہوں گے۔ جب ابراہیم خلیل اللہ جو حضور کے بعد سب سے افضل ہیں، وہ حضور سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، مستغنی نہیں ہو سکتے، تو دوسرا کون بے نیاز ہو سکتا ہے؟ کون بے نیاز ہو سکتا ہے؟ تو جس کو جو ملا، جتنا ملا، وہ ہمیں ان سے ملا، ان کے ہاتھوں سے ملا، ان کے ہاتھوں سے ملا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، یہاں پر حدیث سے مراد جو ہے نا مال غنیمت ہے، حضور تقسیم کرتے ہیں، مال غنیمت ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ امام بخاری اس کو کتاب الجہاد کے علاوہ کتاب العلم کے اندر بھی لے کر آئے۔ اب کتاب العلم، علم بھی حضور تقسیم فرما رہے ہیں، یعنی مانوی چیز بھی حضور دے رہے ہیں۔ گویا کہ امام بخاری دونوں طرف اشارہ کر رہے ہیں، خود دونوں طرف اشارہ کر رہے ہیں، چاہے ظاہری یعنی مال و منال، ظاہری نعمتیں ہوں چاہے روحانی نعمتیں ہوں، سب حضور نے تقسیم فرمائے، سب حضور نے دیے، حضور تقسیم فرما رہے، حضور تقسیم کر رہے ہیں۔ اچھا آپ ان الفاظ پہ غور کریں، دونوں کو ملا کے بیان فرمائے، انما انا قاسم واللہ یعطی، رب دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ آپ بتائیں رب ہر چیز کا دینے والا، ہر چیز کا دینے والا، کوئی استثناء ہے کہ فلاں چیز رب نہیں دیتا؟ ہر چیز رب دینے والا۔ اور متصل یوں ہی بیان فرمایا، بلکہ پہلے یہ بیان فرمایا انما انا قاسم۔ اب سوال پیدا ہوا کس چیز کے قاسم ہے؟ فرمایا واللہ یعطی، واللہ یعطی، جو رب دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، رب دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ رب ہر چیز کا دینے والا ہے اور حضور ہر نعمت کو تقسیم کرنے والے ہیں، ہر نعمت کو تقسیم کرنے والے۔ تو جس کے صدقے ساری نعمتیں ملی، بلکہ جن کے ہاتھوں سے ساری نعمتیں ملی،
आला हजरत बड़े प्यारे अंदाज से समझाते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था। कि हदीस कुदसी है, रब फरमाता है महबूब तुझे पैदा ना करता तो किसी चीज को पैदा ना करता। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अच्छा, दूसरे हिस्से में पहले कहा कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। वो जो ना थे वो हदीस कुदसी मैंने सुनाई, महबूब तुझे पैदा ना करता तो किसी चीज को पैदा ना करता। और दूसरे हिस्से में वाक़या मेराज की तरफ इशारा किया। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम में सफ़र मेराज किया, सिर्फ एक आसमान से दूसरे आसमान का फासला 500 साल का, और 7 आसमान देखिए तो 3500 साल। इतना तवील फासला, इतना तवील फासला, इतना तवील फासला तय किया। और ये सिर्फ आसमानों का फासला, आगे अर्श और मावरा अल अर्श वो अलग है, इतना तवील फासला किया। हालांकि कुरान कह रहा है उज़ैर अलैहिस्सलाम सिर्फ 100 साल सोते रहे, जब जागे तो दुनिया बदली हुई थी, दुनिया बदल गई। यहां तक कि बेटे की उम्र 120 साल, पोते की उम्र 80 साल और अपनी उम्र 40 साल। खुद अभी जवान है, अपनी उम्र 40 साल, पोता 80 साल, बेटा 120 साल। सब कुछ तब्दील हो गया 100 साल में, सब तब्दील हो गया। लेकिन इन पे जमाना नहीं गुजरा, बाकियों पे गुजर गया, इधर नहीं गुजरा। और असहाबे कहफ 309 साल तक सोते रहे। असहाबे कहफ 309 साल, इस्लामी लिहाज से, अंग्रेजी लिहाज से 300 साल, 309 साल तक सोते रहे। कि एक सदी में 3 सालों का फर्क आ जाता है। 309 साल तक सोते रहे, जब जागे तो ये तो वैसी ही हैं, उम्रें उतनी ही हैं, लेकिन ज़माने बदल गए, सल्तनतें बदल गई, हुकूमतें बदल गई, सिक्के बदल गए, सब बदल गए, सब तब्दील हो गया, सब तब्दील हो गया। ज़माने बदल गए, सिक्के बदल गए, ये नहीं बदले। यानी इन पे ज़माना नहीं गुजरा, बाकी सब पे गुजर गया। लेकिन हुजूर 100 साल 300 साल नहीं, 3500 साल से ज़्यादा सफ़र किया। लेकिन वापस तशरीफ़ लाए तो सिद्दीक़ अकबर की भी उतनी उम्र है, फारूक आज़म की उतनी उम्र है, उस्मान गनी भी उतनी उम्र है, मौला अली भी उतनी उम्र है। वजह यह है कि गोया के हुजूर गए हैं तो कायनात की नब्ज़ रुक गई, जान चली गई, जान निकल गई तो कायनात की नब्ज़ रुक गई। तो आला हज़रत फरमाते हैं वो जो ना थे तो कुछ ना था, और वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तो जिनके सदक़े वजूद मिला कि वो नहीं थे तो कुछ नहीं था, वो आए तो सब कुछ पैदा हुआ, महबूब ना होते तो कुछ ना होता। जब वो नेमत मिले तो फिर ईद कैसी होगी? नेमत मिलने का दिन ईद है, और नेमतों की असल मिले तो फिर कितनी बड़ी ईद है। इसलिए कहते हैं कि हम तो ईदों की ईद मनाते हैं। ईद मिलादुन नबी ईदों की ईद है, तमाम ईदों की सरदार है।